نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. معاملات سے متعلق جو گناہ ہے اس پر بات چل رہی ہے. گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ اپنی چیز کے عیب کو چھپانا اور اس سودے کو بیچ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے اور فرشتوں کی لعنت کا ذریعہ بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز آدمی کے پاس اس نے خرید لی، اس کے پاس آ گئی جس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے. اب اگر اس چیز کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کے عیب کو ظاہر کر کے بیچے تاکہ خریدار دھوکے میں نہ رہے. بھئی یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، آپ کو پسند ہے تو لے لو. لیکن اگر کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے اس کے عیب کو چھپا کر بیچ دیا تو اس پر سخت وعید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنی چیز کے عیب کو چھپا کر سودا بیچ دے یا دوسرے کو دھوکہ دے کر سودا بیچ دے. آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ چیز بھی جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا، عیب چھپا کر سودا بیچنا، دوسرے کے حق کو ضائع کرنا، یہ بھی تطفیف میں داخل ہے، کیونکہ تطفیف پر بات چل رہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، اور یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اور اسی گناہ میں شامل ہے. پھر ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرنا، اور یہ بڑا نازک معاملہ بھی ہے. اور آج کے معاشرے کے اندر جا بجا یہ مسئلہ نظر آتا ہے. کہیں پر بیوی شکوہ کرتی بھی نظر آتی ہے، کہیں پہ شوہر شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. بیوی کو شکوہ یہ ہے کہ شوہر اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، اور شوہر کا شکوہ یہ ہے کہ بیوی اس کا خیال نہیں رکھتی. حالانکہ شریعت نے دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے وابستہ کیے ہیں. اب اس حقوق کو ادا کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے شریعت سے رہنمائی لینی چاہیے. شریعت اس معاملے کے اندر کیا کہتی ہے؟ کیونکہ عورت کے لیے جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ اس کے شوہر کا ہے، اور مرد کے لیے جو بڑا درجہ ہے وہ اس کی ماں کا ہے. اب ایک تو ان دونوں کے درمیان میں اعتدال کو، بیلنس کو قائم کرنا. یہ نہیں ہے کہ کبھی ماں کی اتنی طرفداری کی کہ بیوی کے خلاف ہو گیا، بیوی پر زیادتی کر بیٹھا، اور کبھی بیوی کی اتنی طرفداری کی کہ ماں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا. اب ان چیزوں کو بیلنس کرنا چاہیے. یہ انسان کے اندر اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ چیزوں کو بیلنس کس طرح سے کیا جاتا ہے. کبھی ماں کچھ کہتی ہے، کبھی بیوی کچھ کہتی ہے. اب اگر آدمی کے اندر اپنا عقل و شعور نہیں ہے یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی غلط اقدام کر بیٹھتا ہے. کبھی بیوی کے حق میں، کبھی ماں کے حق میں، کبھی وہاں زیادتی ہوگی، کبھی وہاں زیادتی ہوگی. تو اس لیے سننی ہر ایک کی چاہیے، لیکن سننے کے بعد ان باتوں کو پرکھ کر پھر کوئی کام کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ بیوی کی وجہ سے ماں سے لڑ لیے اور ماں کی وجہ سے بیوی سے لڑ لیے. پھر اسی طرح اکثر گھروں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ساس کے ساتھ بہو کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ساس یا ماں اپنے بیٹے کے لیے بڑی چاہت سے بہو لے کر آتی ہے،
پھر جب میاں بیوی آپس میں محبت سے رہنے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک محبت، مودت، ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اب ماں کو یہ لگتا ہے کہ ساری زندگی پال کر جوان تو میں نے کیا تھا، اب اس نے آ کے میرے بیٹے پہ قبضہ کر لیا۔ اب اس کے بعد شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، کان بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے کہ بیٹا ہمارا تھا، اس کا قبضہ ہو گیا، تو بھائی تم نے بھی تو کسی کے بیٹے پہ قبضہ کیا تھا، تمہارا بھی تو شوہر تھا، تم نے بھی تو کسی کے بیٹے پہ قبضہ کیا تھا، اس کو تم بھول گئی۔ اور یہی چیز گھروں میں وجہ نزاع بن جاتی ہے، فساد کا سبب بن جاتی ہے، کہ کسی طریقے سے بس ان کے درمیان کوئی لڑائی ہو، کوئی ناچاقی ہو، اور میرا بیٹا بس میری طرف آ جائے۔ اور بعض ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ رات بیوی کا حق ہے لیکن سوتے ہیں ماں کے کمرے میں جا کر۔ کیا ہے جی، ماں نے کان بھر بھر کے اتنا برگلا دیا بیوی سے کہ اب وہ بیوی کے کمرے میں جا کے نہیں سوتا، بلکہ ماں کے کمرے میں سوتا ہے۔ اور ایسی ایک نہیں، بہت سی مثالیں ہیں، یعنی کوئی قصے کہانی عرض نہیں کر رہا، یہ وہ واقعات ہیں جو مشاہدے کے اندر ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بیلنس رکھنا چاہیے کہ ساس اپنے کو ساس کیوں سمجھتی ہے؟ بھئی اپنے کو ماں سمجھ لے، یہ جو آئی ہے میں اس کی ماں ہوں، اور پھر وہی برتاؤ کرے جو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں وہی احساسات اور وہی جذبات رکھے اپنی بیٹی کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اور ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی وہ خوش رہے، سکھی رہے، چین سے رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا شوہر اس کے قابو میں رہے۔ تو بھئی وہ آنے والی اس کے بارے میں بھی پھر یہی سوچو نا، پھر یہاں پہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور اسی طرح جو آنے والی بہو ہے وہ اسے اپنی ساس نہ سمجھے، اسے اپنی ماں سمجھے۔ جیسے گھر میں کبھی مائیں بچوں کو ڈانٹ دیتی ہیں، اگر کبھی ساس کوئی بات کہہ دیتی ہے اسے برداشت کر لے، کیونکہ بھئی بڑی ہے، چلو ٹھیک ہے کہہ دیا، کوئی بات نہیں۔ اس لیے رشتوں کو نبھانا سیکھنا چاہیے، اور اولاد کی تربیت، بالخصوص بچیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ کہیں جانے کے بعد انہیں یہ معلوم ہو کہ شوہر کا کیا حق ہے، ساس کا کیا حق ہے، اس گھر میں نے گزارا کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے حقوق پر یہ بات ہے کہ شریعت مطہرہ میں دونوں میاں بیوی کے ذمے ایک دوسرے کے کچھ حقوق رکھے ہیں، جن کو پورا کرنے سے گھریلو زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جو مکلف ہے وہ اس بات کا کہ اسے اپنی ذات پر اختیار ہے، دوسرے کی ذات پر اختیار نہیں ہے۔ اب خرابی یہاں پر آتی ہے کہ بیوی سے تو حق کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن خود کتنا بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، اس معاملے کے اندر کوتاہی ہے۔ تو آج کے زمانے کا بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا، حق لینا چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے، میں چاہے کسی کا حق ادا کروں یا نہ کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے۔ دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس رشتے کے اندر توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، توقعات کے بڑے بڑے محل کھڑے کر لیتے ہیں۔ بیوی بھی توقع رکھتی ہے کہ شوہر ایسا ہوگا، ایسا پیار کرنے والا ہوگا، ایسا میرا خیال رکھنے والا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور شوہر بھی توقع کرتا ہے جی میری ایسی خدمت کرنے والی بیوی ہوگی کہ میرے پاؤں دھو دھو کر پیے گی، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ ساری خیالی باتیں ہوتی ہیں، تصوراتی باتیں ہوتی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن ایک دو لفظوں سے قبلت کہ میں نے قبول کیا، تو اس دو لفظوں کے کہنے سے ایک اللہ دلوں میں محبت اور الفت ڈال دیتا ہے۔ اب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ الگ گھر کی رہنے والی ہے، الگ گھر کا رہنے والا، اس گھر کا ماحول الگ، اس گھر کا ماحول الگ، ان کی بود و باش الگ، اس کی بود و باش الگ۔ ایسے جیسے مشرق و مغرب کا ملاپ ہو گیا، تو اب سمجھنا پڑے گا نا ایک دوسرے کے مزاج کو، عادتوں کو، اور پھر اس طرح سے ایک دوسرے کے خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن جب توقعات جو ہے اس رشتے پر حاوی آ جاتی ہیں اور وہ توقعات پوری ہوتی نہیں ہیں،
تو پھر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، شکوہ، شکایت. اور یہ بعض جگہ شوہروں کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب شادی ہوئی تو ہر وقت بیوی کے گن گا رہے، ہر وقت بیوی کے آگے پیچھے گھوم رہے. پھر کچھ دن کے بعد جب ظاہر ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں، انسان کا گھر ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، سینکڑوں قسم کے مسائل ہیں زندہ رہنے کے لیے، تو جب اس وقت دینے کے اندر کمی آتی ہے تو وہ شکوہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ بہت وقت دیتا تھا، پہلے تو بڑے اچھی طرح سے باتیں کرتا تھا، اب تو بڑا چڑچڑا ہو گیا، اب تو میری طرف ایسی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں. شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. کس وجہ سے؟ توقعات کی وجہ سے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی توقعات جو ہے وہ سنکیا ہے، زہر ہے. کسی سے توقع مت لگاؤ، نہ اپنے ماں باپ سے، نہ اپنی اولاد سے، نہ اپنے شوہر سے، نہ اپنی بیوی سے. اللہ پہ بھروسہ کرو، توقع نہ لگاؤ. ہاں ایک دوسرے کو سمجھو. پھر ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے، شوہر بھی اور بیوی بھی، کہ بھئی میرے ذمہ شوہر کا کیا حق ہے مجھ سے وہ ادا ہو جائے، میرے ذمہ بیوی کا کیا حق ہے مجھ سے ادا ہو جائے. کس لیے؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر میں نے حق تلفی کی مجھ سے سوال ہوگا. اب بیوی شوہر کا حق ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا شوہر بیوی کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو کل اللہ کو جواب دے ہوگا. تو جو حق کو ادا کرنے والا ہے وہ تو اللہ کے سرخرو ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اسی لیے جب انسان صدق دل سے، سچی نیت سے دوسرے کے حق کو ادا کرتا ہے تو پھر سامنے والا بھی اس کے حق کو ادا کرتا ہے. کیونکہ انسان محسوس کرتا ہے کہ جب یہ میرا خیال رکھتا ہے تو مجھے بھی خیال رکھنا چاہیے، جب یہ مجھے راحت پہنچاتا ہے تو مجھے بھی راحت پہنچانی چاہیے. لیکن جب دونوں طرف سے صرف توقعات ہی توقعات ہوں تو پھر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. بدگمانی، بدزنی اس رشتے کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ اس رشتے کے لیے بجائے محبت اور الفت کے نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کہ بھئی اس سے محبت کوئی کرنے والا ہو. بیوی ہے، ظاہر اس کے لیے محبت کا محل تو اس کا شوہر ہے، اور شوہر کے لیے اس کی محبت کا محل بیوی ہے. تو اب اسی توقعات پر کہ بیوی مجھ سے محبت کرے، وہ کہتا ہے شوہر مجھ سے محبت کرے. نہیں، آپ محبت بانٹنے والے بن جائیں، آپ دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائیں، دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں. جب آپ کسی سے محبت کریں گے اللہ آپ کو محبت دلوا دے گا. آپ کسی کے حق کو ادا کریں گے اللہ آپ کا حق ادا کرا دے گا. اور اگر آپ کو حق نہ بھی ملا کل قیامت کے دن آپ تو کامیاب ہو جائیں گے. باقی جس نے حق طلبی کی ہے وہ اللہ کو جواب دے ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں میاں بیوی دونوں کے ذمے ایک دوسرے کے کچھ حقوق رکھے گئے ہیں جن کو پورا کرنے سے گھریلو زندگی خوشگوار رہتی ہے. لیکن اگر شوہر بیوی سے سارے حقوق وصول کرنے کی کوشش کرے، شوہر کی خواہش ہو کہ بیوی ہر بات میں میری فرما برداری کرے، کھانا بھی پکائے، گھر کا انتظام بھی کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جب بیوی کے حقوق ادا کرنے کا وقت آئے تو اس کا حق ادا نہ کرے. حالانکہ قرآن کریم میں بیوی کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم ہے، اپنے گھر والوں سے نیک برتاؤ کرنے کا حکم ہے. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں خیر کی وصیت قبول کرنے کا حکم فرمایا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور وصیت کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. آخری نصیحت یہ ہو رہی ہے کہ غلاموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تو عورتوں کے حق میں خیر کی وصیت کو قبول کرنے کا آپ نے حکم فرمایا. لہذا عورتوں کے پورے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے. تطفیف کسے کہتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنا، اس کا جو گناہ ہے. تو یہ بھی حق کو ضائع کرنا یہ بھی اسی درجے کا گناہ ہے اور یہ ناجائز ہے. کسی کی حق تلفی کرنا یہ ناجائز ہے. اسی طرح عورت اگر شوہر سے اپنے تمام حقوق وصول کرے لیکن شوہر کے حقوق ادا نہ کرے تو یہ بھی حق تلفی ہے اور ناجائز ہے.
یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر دونوں پہیے صحیح ہوں گے تو گاڑی اچھی چلتی رہے گی، اور اگر ایک پہیے کے اندر بھی خرابی آئے گی تو دوسرے میں آٹومیٹک خرابی آ جائے گی، وہ دوسرے کو بھی خراب کر دے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ رشتہ چلتا رہے، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ رشتہ چلتا رہے۔ اللہ کو اس رشتے کا جوڑ پسند ہے، توڑ پسند نہیں ہے۔ اس لیے، اور دیکھیں زندگی جو نام ہے نا، زندگی کوئی من چاہی گزارنے کا نام نہیں ہے، زندگی نام ہے کمپرومائز کا، کہ کسی نہ کسی سطح پر آدمی کو اپنی توقعات سے نیچے آنا پڑتا ہے اور نیچے آ کر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی اس رشتے کے اندر بھی تو کمپرومائز ہونا چاہیے نا، نہ 100% شوہر اپنے کو صحیح کہہ سکتا ہے، نہ 100% بیوی اپنے کو صحیح کہہ سکتی ہے، تو پھر گزارا کرنے کی عادت ہونی چاہیے کہ 80% ہے، 70% ہے، چلو ٹھیک ہے، اچھی گاڑی چل جائے گی۔ لیکن کوئی یہ چاہے کہ بیوی تو 100% میرا حق ادا کرے اور میں کچھ بھی نہ کروں، تو زندگی کی گاڑی اٹک جائے گی۔ اس لیے زندگی نام ہے کمپرومائز کا، کیا مطلب؟ نبھانے کا، اور اللہ کو یہ نبھانا پسند ہے، اللہ کو اس رشتے کا جوڑ پسند ہے، اللہ کو توڑ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑا نازک معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ، اور اکثر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہوئی اور شادی کسی حق مہر پر ہوتی ہے، اگر کوئی نکاح کر لے حق مہر طے نہ کرے وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی مقدار مہر پر نکاح کرے کسی عورت سے، لیکن دل میں نیت نہ ہو دینے کی، نکاح کر لیا، جیسے آج کل ہے نا، کبھی لڑکی والے کہتے ہیں جی اتنے تولے سونا، اتنے لاکھ مہر، تو سامنے سے لڑکے والا کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ دو، اور دل میں نیت کیا ہے کہ دینا کس نے ہے، لکھ دو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نیت اور ارادہ مہر ادا کرنے کا نہیں ہے، یہ شخص ایسا ہے جیسے بیوی سے زنا کر رہا ہے، کیونکہ اس کی نیت کے اندر فساد ہے نا، تو یہ زنا کر رہا ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لیتے وقت دینے کی نیت نہیں ہوتی، اور آج کل ایسا ہوتا ہے کہ قرض لے لیا، جب وہ بیچارہ مانگنے کے لیے آیا کہتا جاؤ نہیں ہے، کر لو وصول، کیسے کرتے ہو، جاؤ تھانہ کچہری کھلی ہے لے لو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرض لیا اور قرض کو ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، فرمایا چوری کا گناہ لکھا جائے گا، یہ قرض نہیں ہے، یہ چوری ہے۔ تو اسی طرح بعض مرد یہ کرتے ہیں کہ بیوی سے کہتے جی مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی عورت کی معافی کا اعتبار نہیں ہے، عورت کی معافی کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ مہر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں، اس کو کہیں بھی اپنے پاس رکھو تو وہ ابھی استعمال کرو، لے لو، پھر بھی دل نہ چاہے تو پھر دے دینا، پھر دیکھو کون دیتا ہے واپس۔ بیچاری مجبور ہے شرما حضوری میں کہ اگر انکار کرے تو فساد ہوگا، کہتی ہے اچھا جی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، حالانکہ شرعی اس کا حق ہے، اور شوہر کے ذمے یہ قرض ہے، قرض ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نکاح کے وقت عورت کا ایک مالی حق جو شوہر کے ذمے واجب ہوتا ہے وہ مہر ہے۔ اس لیے عربوں میں بڑا اچھا دستور ہے، عربوں کے اندر جب نکاح ہوتا ہے تو بیچ میں قاضی بیٹھا ہے، ایک طرف لڑکا ایک طرف لڑکی کا باپ ہے، اور اسی وقت دونوں کے ہاتھ ملوا دیتا ہے قاضی، اور وہ کہتا ہے اس سے کہ بھئی میں نے اپنی لڑکی اس کو دی، اس نے کہا میں نے قبول کی، اور اسی وقت مہر دلوا دیتا ہے کہ بھئی مہر ہاتھ کے ہاتھ ادا کرو، نکاح کے وقت مہر۔ اور یہاں تو ہمارے فارم میں لکھا ہے معجل یا معجل، یعنی کب چاہیے، پہلے چاہیے یا بعد میں چاہیے، ہمارے تو فارم کے اندر ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مالی حق ہے جو شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے، اور وہ مہر کہلاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں، جن میں سے بعض شوہر پہلی ہی رات میں بیوی سے زبردستی مہر معاف کروا لیتے ہیں،
پہلی رات ہے، اب دباؤ کیا دے رہے ہیں؟ مہر مجھے معاف کر دو۔ بھلا کوئی مرد کی شان ہے کہ بیوی پہ دباؤ دے کے مہر معاف کر دے؟ پہلی رات میں زبردستی معاف کروا دیتے جو کہ ناجائز ہے، اور اس طرح معاف کرنے سے مہر معاف بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض شوہر ساری زندگی مہر ادا نہیں کرتے، پھر بیماری کے وقت جب بستر مرگ پر ہوں، اب مرنے کے قریب پہنچ گئے، تو پھر بیوی سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے مہر تو معاف کر دو۔ اب بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، کہتا ہے تو جا ہی رہا ہے، چلو معاف ہی کر دو۔ تو دیکھیے ساری عمر بیوی سے فائدہ اٹھایا، زندگی بھر اس سے اپنے حقوق حاصل کیے، لیکن جب اس کا حق مہر دینے کا وقت آیا تو ہیلے بہانے کر کے اس کا حق مار لیتے ہیں۔ یہ سب ناجائز ہے، یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور حق تلفیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی ہمیں توفیق عطا فرما، حق تلفیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے ہو، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے سب کا حق ادا کرا دے، یا اللہ ہماری قبروں کو دین کے بوجھ سے بچا لے، یا اللہ حق کے بوجھ سے بچا لے، یا اللہ سب کے حق کو ادا کرا دے، یا اللہ اپنی محبت سے معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، اپنی نسبت اپنی معرفت یا اللہ ہمیں عطا فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق آسان عطا فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، آل اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما،
کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں یا اللہ نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ جو اس کی بقیہ ادائیگی ہے اس کا غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔